دوستو اسلامک ہسٹری میں اگر ظالم بادشاہوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس لسٹ میں پہلے نمبر پر نام یزید کا آتا ہے، کیونکہ اسلام دھرم کی ہسٹری میں پہلا بادشاہ جو ظالم، شرابی، زناکار تھا وہ یزید ہی تھا۔ دوستو یزید نہ صرف ایک شرابی، ظالم اور زناکار بادشاہ تھا بلکہ ساتھ ساتھ اس کے اوپر اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین کو شہید کرنے کا بھی داغ لگا ہوا ہے۔ خوش آمدید ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سرتاج احمد ایوبی، میں ہوں فرجانہ ایوبی۔ آج ہم جس ویڈیو کا ریئیکشن کرنے والے ہیں اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ یزید کی موت کیسے ہوئی تھی۔ تو آج کا ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور آپ کو اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ تو وقت کو بالکل ضائع نہیں کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو اسلامک ہسٹری میں اگر ظالم بادشاہوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس لسٹ میں پہلے نمبر پر نام یزید کا آتا ہے، کیونکہ اسلام دھرم کی ہسٹری میں پہلا بادشاہ جو ظالم، شرابی، زناکار تھا وہ یزید ہی تھا۔ دوستو یزید نہ صرف ایک شرابی، ظالم اور زناکار بادشاہ تھا بلکہ ساتھ ساتھ اس کے اوپر اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین کو شہید کرنے کا بھی داغ لگا ہوا ہے۔ دوستو کیونکہ جب یزید نے حضرت امام حسین کو کربلا میں شہید کر دیا تھا، اس کے بعد تمام مسلمان اس سے نفرت کرنے لگے تھے۔ اسے ڈر ستانے لگا تھا کہ کہیں میری سلطنت کا تختہ پلٹ نہ ہو جائے۔ اسی ڈر سے اس نے اپنی سلطنت کو ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے بہت سارے برے کام کیے، یہاں تک کہ اس نے مکہ اور مدینہ جیسے عظیم شہروں پر بھی حملہ کروایا، لیکن وہ کسی بھی حالت میں مسلمانوں کو اپنی طرف نہیں کھینچ پایا اور وہ اپنے تمام ارادوں میں ناکام رہا۔ دوستو اگر آپ ہسٹری میں یزید کی موت کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یزید کی موت کیسے ہوئی تھی تو آپ کو ہسٹری میں دو چیزیں ملیں گی۔ کچھ ہسٹورین کا یہ کہنا ہے کہ یزید کو ایک رومی لڑکی سے پیار ہو گیا تھا۔ وہ رومی لڑکی بھی یزید سے پیار کا ناٹک کیا کرتی تھی، لیکن اندرونی طور پر یزید سے حد سے زیادہ نفرت کیا کرتی تھی اور ہمیشہ ایک موقع کی تلاش میں رہا کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے اسی لڑکی نے موقع پا کر ایک بار یزید کو اس کے محل سے بہت دور تنہائی میں بلایا تھا۔ یزید کیونکہ زناکار ہونے کے ساتھ ساتھ شرابی بھی تھا، اس لیے وہ شراب کے نشے میں تھا۔ یزید جب اس لڑکی سے نشے کی حالت میں تنہائی میں مل رہا تھا تو اس لڑکی نے یہ کہتے ہوئے اس کے اوپر خنجر سے وار کیا کہ جو انسان اپنے نبی کے نواسے کا ہی قاتل ہو وہ انسان کبھی میرا وفادار کیسے ہو سکتا ہے۔ اس طرح سے یزید کی زندگی کا وہیں پر خاتمہ ہو گیا تھا۔ کئی دنوں تک یزید کی لاش اسی جنگل میں وہیں پر چیل کووں کے بیچ پڑی رہی، لیکن آخرکار اس کے محل کے لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئے۔ لاش میں زیادہ بدبو آنے کی وجہ سے وہیں پر ہی گڈھا کھود کر اس کو دفنا دیا تھا۔ وہیں کچھ اتہاسکاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یزید کی موت اس طرح سے نہیں بلکہ دوسری طرح سے ہوئی تھی۔ ان کا ماننا ہے کہ یزید اپنی عمر کے آخر میں بڑی ہی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا۔ یہ ایسی بیماری تھی کہ یزید کے پیٹ میں ہمیشہ درد ہوا کرتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کی آنتوں میں دن بدن زخم ہوتے جا رہے تھے۔ یزید نے دیکھا کہ جب میری حالت زیادہ خراب ہو چکی ہے تو اس نے اپنے بیٹے معاویہ کو بلایا۔ معاویہ جب اس کے پاس حاضر ہوا تو اس نے اپنے بیٹے معاویہ بن یزید سے کہا، اے معاویہ میری زندگی ختم ہو چکی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے تخت پر میری جگہ اب تم سلطنت کرو۔ یہ سنتے ہی یزید کے بیٹے کے منہ سے ایک بہت زوردار چیخ نکلی اور یزید کے بیٹے نے چلاتے ہوئے کہا کہ میں اس سلطنت کی گدی پر بیٹھنا پسند نہیں کروں گا کہ جس سلطنت کی گدی پر ہمارے نبی کے نواسے یعنی حضرت امام حسین کے خون کا دھبا لگا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی سلطنت کا بادشاہ بننے سے ہمیشہ محروم رکھے۔ یزید نے جب اپنے بیٹے کے منہ سے یہ بات سنی تو یزید کی بیماری اور زیادہ بڑھ گئی اور وہ اپنے بیماری کے بستر پر اور زیادہ بے چین رہنے لگا۔ دھیرے دھیرے بیماری بڑھتی گئی اور آخرکار ایک وقت ایسا آ گیا کہ یزید کی آنتوں میں کیڑے پڑنے لگے تھے، اس کے جسم سے بدبو آنے لگی تھی۔ یزید کو حد سے زیادہ پیاس لگا کرتی تھی، لیکن جب یزید کو پانی پلایا جاتا تھا تو اس کی بے چینی اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی، اور اگر اسے پانی نہیں پلایا جاتا تھا تو پیاس کی وجہ سے اس کی بے چینی ہمیشہ بڑھی رہتی تھی۔ یعنی یزید کی آخری وقت میں ایسی حالت ہو گئی تھی کہ پانی پینے پر بھی بے چینی تھی اور پانی نہ پینے پر بھی بے چینی تھی۔
आखिरकार इसी बेचैनी की हालत में यजीद की मौत हो गई। मौत के बाद उसके जिस्म से ऐसी खतरनाक बदबू आ रही थी कि कोई इंसान भी उसके करीब जाने से कतराता था। दोस्तों, जिस सल्तनत पर राज करने के लिए यजीद ने हजरत इमाम हुसैन जैसी शख्सियत को शहीद कर दिया था, उस सल्तनत पर वो सही से 3 साल भी हुकूमत नहीं कर सका था। इस वीडियो में दिखाया गया कि यजीद की मौत किस हालत में और कैसे हुई। तो इतिहासकारों का मानना एक जो है रूमी लड़की से उसको इश्क था, उसने उसको बुलाया, यह शराबी तो था ही जो है, तो उस लड़की ने बताते हैं खंजर मार दिया, भोंक दिया, कहा जब तू नबी का नवासे का ना हो सका तो मेरा कब हो सकेगा। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस तरीके से नहीं मौत हुई जो है, और जब उसका आखिरी टाइम आया उसके पेट में एक बीमारी हो गई जिसमें आते उसकी जलने लगी थी, यानी जख्म होने लगा था और उसमें कीड़े पड़ गए थे। तो उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि मेरा आखिरी वक्त है और मैं दुनिया से रुखसत होने जा रहा हूं, तो इस गद्दी पर बैठ। तो उसने कहा, बहुत बड़ी चीख पुकारी और कहा, मैं इस तख्त पर मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ इस तख्त पर कभी ना बैठूं, क्योंकि इस पे आले रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों का खून का धब्बा लगा, मैं ऐसी हुकूमत नहीं करना चाहता। जब बात यजीद ने अपने बेटे की ज़बानी सुनी तो उसकी मर्ज और बढ़ गई और इसी हालत में उसको मौत हुई, क्योंकि पानी पीता था तब भी उसको दर्द होता था, जब नहीं पीता था तब भी दर्द होता। उस हुकूमत को पाने के चक्कर में, ये लंबी करने के चक्कर में उसने हजरत इमाम हुसैन और पूरे 72 अफराद लोगों का कत्ल किया, यानी शहीद किया, और उस पर 3 साल तक हुकूमत ना कर सका। ये थी मतलब यजीद के मरने की कहानी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।